إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ گناہوں کے ایک انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. ہم سب اسے جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع لفظ میں گناہ کی تعریف فرمائی: الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹ کے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اسے جان لیں گے. یہ جو گناہ ہے، ایک انسان جس کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ کر لیا اور بس، نہیں، بلکہ اس گناہ کا اثر ایک انسان کی ذاتی زندگی میں بہت گہرا ظاہر ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ان گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر کیسے پڑتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر گناہوں کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس نعمت سے ایک بندہ محروم کر دیا جاتا ہے جس نعمت میں وہ پل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر کفر کیا، ناشکری کی، تو سن لو کہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے. گویا کہ نعمتوں کی ناقدری کا انجام یہ ہے کہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو قبرص پر فتح نصیب ہوئی تو قبرص والے آپس میں اکٹھا ہو کر رونے لگے، کیونکہ وہ غالب قوم تھی، اب مفتوح قوم بن چکی ہے. جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کنارے میں بیٹھ کر کے روتے ہوئے دیکھا. ان کو تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا: یا ابا الدرداء ما یبکیک فی یوم اعز اللہ فیہ الاسلام و اہلہ. ابو الدرداء، آپ ایسے دن میں رو رہے ہیں جس دن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت بخشی ہے، قبرص پر ہم نے فتح پایا ہے. اس وقت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا: ویحک یا جبیر ما اہون الخلق الی اللہ اذا ترکوا امر اللہ بینہ ہی امت قاہرۃ ظاہرہ ترکوا امر اللہ
فصاروا الی ما تری۔ جبیر اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، وہ قوم کس قدر ذلیل ہوتی ہے جب اللہ کے حکم کو پامال کر بیٹھے۔ تم دیکھو کہ یہ وہ قوم تھی جو غالب تھی، حکومت میں تھی، لیکن جب اللہ کے حکم کو پامال کیا تو آج ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ اگر ہم نے گناہوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیا، شریعت کو پامال کیا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زندگی گزاری، تو سب سے پہلے نمبر پر ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں جس نعمت میں ہم پل رہے ہوتے ہیں۔ آخر کس چیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا؟ آخر کس چیز نے قوم نوح کو تباہ کیا؟ آخر کس چیز نے قوم عاد کو اور قوم ثمود کو صفحہ ہستی سے نابود کیا؟ آخر کس چیز نے قوم شعیب کو تباہ کیا؟ آخر کس چیز نے قوم لوط کو تباہ کیا؟ آخر کس چیز کی وجہ سے فرعون سمندر میں غرقاب ہوا؟ آخر کس چیز کی وجہ سے قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسایا گیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان ساری قوموں کو ان کے گناہوں کی بدولت گرفت فرمائی۔ ہم نے ان ساری قوموں کی ان کے گناہوں کی بدولت گرفت فرمائی۔ گویا کہ اگر ہماری زندگی میں نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، تو ہم نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر گناہوں کا ارتکاب سبب بنتا ہے کند ذہنی کا، علم کی کمی کا، علم کو بھول جانے کا، ذہن کے ختم ہونے کا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کو دیکھا، ان کے حافظے کو دیکھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں نور پیدا کیا ہوا ہے، تیرا حافظہ بہت قوی ہے، فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ، اس لیے گناہوں کا ارتکاب کر کے اس حافظے کو مت بجھانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے امام وکیع سے اس بات کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو انہوں نے مجھے تاکید کیا کہ گناہ ترک کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گناہ گاروں کو نہیں دیتا۔ تو گویا کہ اگر گناہوں کا ارتکاب ہوگا تو حافظے میں کمی آئے گی، علم میں کمی آئے گی۔ یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آج نئے انکشافات کرنے والے، جدید تحقیقات پیش کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا ہوا ہے، ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں حالانکہ وہ آخرت سے غافل ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا اموات غیر احیاء، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ گویا کہ جو دنیا کا علم رکھتا ہے، اگرچہ چاند سورج کی تسخیر کر رہا ہو، لیکن آخرت سے غافل ہے، یاد رکھو وہ
علم رکھ کر کے بھی جاہل ہے، وہ عالم ہو کر کے بھی جاہل ہے۔ او من کان میتن فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا، وہ زمین میں چل رہا تھا، کھا پی رہا تھا، دنیا کا سارا کام کر رہا تھا، قرآن نے کہا کہ وہ مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی۔ یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ ایمان کی زندگی ہے، قرآن کی زندگی ہے، اطاعت کی زندگی ہے، رب کی بندگی کی زندگی ہے۔ گویا کہ ایک انسان اگر آخرت کو فراموش کر کے دنیا حاصل کر رہا ہے، دنیا میں نئی نئی ایجادات کر رہا ہے، لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ گناہ کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جس روزی میں وہ پل رہا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے اس روزی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کو روزی دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور ایسے راستے سے اسے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والوں نے ایمان لایا ہوتا، تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے ان کے لیے دروازے کھول دیے ہوتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، لہذا ان کے گناہوں کے پاداش میں ہم نے ان کی گرفت فرمائی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے ایک انسان کو روزی ملتی ہے، لیکن اگر گناہ آیا تو ایک انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، ایک بندہ گناہ کی وجہ سے اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو روزی اسے مل رہی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس نوکری سے محروم کر دیے جائیں، اس روزی سے محروم کر دیے جائیں جو نوکری یا جو روزی ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ گناہوں کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم توبہ اور استغفار کرو، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، شریعت کو فالو کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ 100 سال سے زیادہ کے ہو گئے تھے، لیکن ان کی عقل بہت پختہ تھی اور جسمانی طاقت بھی ان کو میسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جب کشتی سے اترنا ہوا تو اترنے کے لیے انہوں نے چھلانگ لگایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے اور یہ چھلانگ لگا رہے ہیں، تو لوگوں نے اس بات کو تنزیہ لیا اور کہا کہ آپ 100 سال سے زیادہ کی عمر رکھتے ہیں اور آپ چھلانگ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، هذه العادة حفظناها في الصغر فحفظ اللہ علینا فی الکبر، دیکھو ان عادہ کی ہم نے گناہوں سے حفاظت کی تھی، بچپن میں اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں ان عادہ کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حفاظت کیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اگر اس دنیا میں جیتے جی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، شریعت کو فالو کرتا ہے، تو اسے جسمانی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اس کے پٹھے ٹھوس ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے ایک انسان کمزوری کا بھی شکار ہوتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک سب سے اہم نقصان یہ بھی ہے 5ویں نمبر پر کہ ایک بندہ اطاعت کے کام سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کے کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے حاضری یہ توفیق کی بات ہے۔ جو گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق نہیں دی۔ اس گناہ کی وجہ سے یہ اس گناہ کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے سے اس کو محروم کیا۔ تو گویا کہ گناہ کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اطاعت کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں رات میں سوتا ہوں، صحت مند ہوتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کروں، پوری تیاری کر لیا ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا قیدت کا ذنوبک، دیکھو تمہارے رات میں تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، گناہوں نے تجھے قید کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ گناہوں کی سزا ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ہم اطاعت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی جماعت سے نماز چھوٹتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر کسی کی جماعت کی نماز چھوٹتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہوں کا اثر ہماری زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کے کاموں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے، گناہگار کے تعلق سے مخلوق کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ چنانچہ جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب کے سب اس بندے سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ چنانچہ جبریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں آسمان والوں میں کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی ان سے نفرت کرو۔ چنانچہ سارے کے سارے آسمان والے اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر اس بندے کے تعلق سے نفرت انسانوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں تو شریعت کو فالو کرنے کی وجہ سے، نیکی آنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے بندے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، جبریل امین ہم سے محبت کرتے ہیں، سارے آسمان کے فرشتے ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت انسانوں کے دل میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے نفرت کرتا ہے، جبریل امین ہم سے نفرت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ نفرت انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ خلوت میں
اکیلے میں گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اس گناہ کے کام کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں عجیب طریقے سے غیر شعوری طور پر اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے بھی ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی سواری میں دیکھتا ہوں، اپنے گھر والوں میں دیکھتا ہوں۔ میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی سواری میں دیکھتا ہوں، اپنے گھر والوں میں دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ بندہ یا تو آرام کرنے والا ہے یا اس سے آرام کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کیونکہ رسیہ تھے، سمجھ نہیں سکے کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھ دیا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ یہ بندہ یا تو آرام کرنے والا ہے یا اس کی وجہ سے لوگ آرام کریں گے، کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب مرتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے آرام کرتا ہے، اور ایک فاسق و فاجر اور گناہگار جب مرتا ہے تو اس کے مرنے کی وجہ سے لوگ، شہر، درخت اور سارے جانور آرام کرتے ہیں، سارے جانور راحت محسوس کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک گناہگار جب اس دھرتی پہ چل رہا ہوتا ہے تو سارے انسانوں کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک گناہگار کے گناہ کی وجہ سے جانور اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے گناہگار، تیرے گناہ کی سزا ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی ہے۔ ھذا بشؤم معصیت ابن آدم، آدم کی اولاد کے گناہ کا اثر ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی ہے اور جانور اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ کا اثر ہے کہ مخلوق کے دل میں بھی گناہگار کے تعلق سے بغض اور حسد ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ عجیب طریقے سے دوسری مخلوق بھی گناہگار کے اوپر لعنت بھیجتی ہے۔ گناہ کا ایک ساتواں اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے برا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو گناہوں کے رسیہ ہوتے ہیں اخیر وقت میں بری موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایک شخص سے کہا گیا اخیر وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا۔ میں خود اپنے گاؤں میں ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت تھا، وہ شرابی تھا، اپنی عمر کے آخری لمحے تک وہ شراب پیتا رہا۔ جب موت کا وقت آیا، اسے زمزم کا پانی پلایا جاتا تھا تو زمزم کا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور کہتا تھا شراب دو، شراب دو، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات نوٹ کریں کہ اگر ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں اگر خاتمہ اچھا تو انجام اچھا، اگر خاتمہ برا تو انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان اس گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم جنت کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے، جس کے لیے ہم اس دنیا میں جیتے ہیں، جس کے لیے آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر بسایا گیا تھا۔ اس جنت سے نکلے تھے گناہ کی وجہ سے، آخر ہم اسی جنت میں گناہ کر کے کیا داخل ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ تو شریعت کو فالو کرنے کے نتیجہ میں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت کی زندگی تباہ ہوگی۔ اس گناہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ چند لفظوں میں یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس رب سے معاملہ کرتے ہیں جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت جان رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت نگرانی کر رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیں
70 دروازے بھی بند کر لیں نہیں بچ سکتے۔ جب یہ عقیدہ ہے ہمارا تو معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے ہمیں شرم آتی ہے۔ اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ رب جو ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، کیا اس سے شرم نہیں آتی؟ دوسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب تو نگرانی کر ہی رہا ہے، اس کے دونوں فرشتے اس حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ساری مخلوق کے سامنے میں پلے کر دیا جائے گا کہ تیرے ہیں یہ اعمال۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے نہیں رہیں گے۔ آج آنکھ کو لذت پہنچانے کے لیے کوئی غلط منظر دیکھتے ہیں، ہاتھ کو لذت پہنچانے کے لیے کوئی غلط چیز چھوتے ہیں، پیر کو لذت پہنچانے کے لیے کسی غلط جگہ پر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اعضاء و جوارح ہمارے نہیں رہیں گے، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دھرتی جہاں پر ہم نے اللہ کی غیرت کو پامال کیا تھا، یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ کہاں بچ کر جائیں گے؟ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو کیا مجال کہ ہم اللہ کی غیرت کو پامال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔